العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمشركين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين والأشرف المكين الأجع المتين حبيب إله العالمين المخاطب بطه وياسين والملقب برحمة للعالمين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه وخليفته في أمته أمير المؤمنين ويعصوب الدين وقائد الغر المعجلين وقاتل المشركين ومقاتل الناكسين والمعرقين والقاسطين مصداق كل شيء أحصيناه في إمام مبين ويعصوب الدين والإيمان كلمة الرحمن باب الأمن والأمان السابق بالإحسان والشاهد بالإيمان كاسر الأصنام والأوثان الذي زوج على العرش بخير النسوان مصداق مرج البيضين يلتقيان والإمام المختار وقاتل المنافقين والكفار قسيم الجنة والنار والصاحب عز الفقار مصداق قول النبي المختار لو أعطينا الراية غدا رجلا كرارا غير فرار ومظهر العجائب ومظهر الغرائب ومفرق الكتائب ونقطة دائرة المطالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب أسد الله الغالب الغالب على كل غالب المطلوب لكل طالب إمام المشارق والمغارب مولانا مقتدانا وهادينا الإمام النجم الثاقب علي بن أبي طالب وآلهم الطيبين الطاهرين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. بز ہستی میں شمع حق روشن کرنے والا ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کی جانب سے تمہارے پاس نور آیا
کتاب مبین آئی۔ عزیزان ایمان، اس آیت مبارکہ پر ہم نے اکٹھا غور کیا، تفصیلی معنی اور مطالب پر ہم غور نہیں کر سکے وقت کی کمی کی بنا پر۔ آج چند باتیں آپ کی خدمات میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور آخر میں پھر مسائل ہیں۔ یوں تو 2 منٹ یا 3 منٹ کے مسائل بھی پڑھ دیے جا سکتے ہیں، مگر آج شہادت کی شب ہے، بہت ہی غم کی شب ہے۔ اگر میں مسائل نہ پڑھوں تو ظلم ہوگا۔ ہندوستان اور پاکستان کے بہت سے مقامات پر شب شہادت بہت ہی بڑی بڑی مجلسیں ہوتی ہیں، غضب کی مجلسیں ہوتی ہیں، بہت زیادہ تعداد میں لوگ شریک ہوتے ہیں، مومنین و مومنات، اور تابوت اٹھایا جاتا ہے اور مسائل بھی مفصل پڑھے جاتے ہیں۔ بہرحال یہاں کے اعتبار سے ضروری حد تک میں مسائل کی زیادہ ہی پڑھوں گا، لیکن مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ نے قرآن کو بھیجا، یہ بھی کہہ سکتی تھی قدرت کہ قد جاءکم من اللہ عالم و کتاب مبین، اللہ کی جانب سے تمہارے پاس کتاب اور اس کے عالم بھی آئے، یہ کہہ سکتی تھی قدرت۔ یا اس کے مقام پر خلیفۃ و کتاب مبین، یہ بھی کہہ سکتی تھی قدرت، لیکن نہ خلیفہ کی لفظ استعمال کی، نہ کسی عالم کی لفظ استعمال کی۔ اس لیے وہ لوگ کہ جو چند آیتیں یاد کر لیتے ہیں وہ بھی اپنے کو عالم قرآن سمجھتے ہیں، اور ہر وہ شخص کہ جو قرآن کی تفسیر بالرائے کرنا چاہتا ہو اور کرتا ہو وہ بھی اپنے کو عالم قرآن کہہ لیتا، نتیجہ جو ہوتا اس آیت کا مصداق وہ بھی بن جاتا۔ تو قدرت نے ایک ایسی لفظ رکھ دی کہ دنیا جو چاہے کر لے، جو چاہے لے لے، جس چیز پر چاہے قبضہ کر لے اور جس چیز پر چاہے اپنا حق جتلا لے، لیکن ایسی لفظ استعمال کی کہ مرتے مر جائیں گے مگر یہ دعویٰ نہیں کر سکیں گے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کتنا ہی آدمی خوبصورت ہو جائے نور محض تو نہیں بن سکتا ہے، اس لیے نور کے ساتھ کتاب کو بھیجا تاکہ انسان اور مسلمان کما حق ہدایت حاصل کرے۔ اور اس کا معنی یہی ہوئے جب ساتھ بھیجا تو جب تک قرآن باقی ہے نور باقی ہے، اور جب تک نور باقی ہے قرآن باقی ہے۔ آج اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، دنیا ساری کہتی ہے کہ قرآن موجود ہے، حقیقت میں موجود ہے، لیکن انہی سے پوچھا جائے جب قرآن موجود ہے تو پھر تمہارا نور کہاں ہے جس کے ساتھ قرآن آیا ہے؟ خدا نے تنہا تو قرآن کو نہیں بھیج دیا۔ تو اس طرح یا تو یہ کہ نور نہیں ہے تو آیت غلط ہے، آیت صحیح ہے تو نور کو آپ سمجھے نہیں ہیں، اسی ایک بات کو تسلیم کرنا ہوگا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ قدرت نے کام کیا۔ میں ذرا توجہ چاہتا ہوں کہ کس پوائنٹ کی طرف آپ کے اذہان کو لے جا رہا ہوں کہ آیت نہ کبھی باطل ہو سکتی ہے، نہ آیت کا مفہوم کبھی بدل سکتا ہے۔ اب یہ ہے کہ مسلمان یہ نہ سوچیں کہ سابق میں کیا ہوا، اب سوچیں یہ کہ کیا ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے کوئی غلطی کر دی تو غلطی کر دی انہوں نے، وہ جانے اس کا اللہ جانے، چھوڑ دیجئے، آپ غلطی نہ کریں۔
سابق میں تو دولت کے لیے غلطی کی گئی، تخت کے لیے غلطی کی گئی، تاج کے لیے غلطی کی گئی، بیت المال کے لیے غلطی کی گئی، شہرت کے لیے غلطی کی گئی، غلطی پر غلطی کی گئی. لیکن آج آپ غلطی کریں تو آپ کو کون سی دولت مل رہی ہے، کون سا تخت مل رہا ہے، کون سا تاج مل رہا ہے، کون سا بیت المال مل رہا ہے، کیا مل رہا ہے جس کی بنا پر آپ غلطی کر رہے ہیں؟ تو آپ کو تو کچھ ملنے والا نہیں سوائے اس کے کہ اگر آپ غلطی کریں گے تو پھر جنت نہیں مل سکے گی، منزل نہیں مل سکے گی اور کچھ نہیں ہو سکتا. تو بہتر یہ ہے کہ سابق کے گزرے ہوئے لوگوں کی غلطی کو ہم درست نہ کریں، ہم اپنی غلطی کو درست کر دیں کہ ہم غلط راستے پر نہ جائیں. نور کو بھی مانیں اور قرآن کو بھی مانیں. اور اس لیے کہ قرآن ایسی تفصیلی کتاب نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہر مسئلہ قرآن سے بتا دو. ہر مسئلہ قرآن سے نہیں بتایا جا سکتا، ایک اجمالی کتاب ہے. اور یہاں تک کہ قرآن یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ 24 گھنٹے میں کتنے رکعات نماز واجب ہے، یہ قرآن نہیں بتا سکتا. کہیں قرآن نے نہیں کہا کہ 17 رکعات نماز تم پر واجب ہے. تو آپ دیکھیں یہ کس سے معلوم کریں گے؟ جو معصوم ہوگا اسی سے معلوم کریں گے. چنانچہ ہم نے نبی اعظم سے اس کو دیکھا اور نبی اعظم سے معلوم کیا تو نبی اعظم کے عمل نے، نبی اعظم کی سیرت نے ہم کو بتایا کتنی نماز واجب ہے اور کتنی نماز مستحب ہے. ایک صلوات پڑھیں. تو عزیزان ایمان، ہم نور کے بغیر تو قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے اور قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہدایت حاصل کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ قرآن کو کھول کر ہر لفظ کو پکار کے آپ کہیں اے لفظ قرآن تو میری ہدایت کر، اے سورے تو میری ہدایت کر، اے کتاب تو میری ہدایت کر. آپ عمر بھر کہتے رہیں، وہ ہدایت کرنے والی نہیں ہے، وہ کچھ بولنے والی نہیں ہے. ہدایت اگر حاصل کرنا ہے تو دیکھیں کہ قرآن کے ساتھ ساتھ وہ در، وہ گھر کس کا ہے کہ جہاں لوح محفوظ سے آتے ہوئے قرآن نے دم لیا تھا، وہ صرف اہل بیت کا گھر ہے. کسی مشکل پر نظر پڑی تو اہل بیت ہی نے مشکل کو کامل کر دیا. مسلمانوں میں کوئی نہ گزرا ہے اور نہ پیدا ہو سکتا ہے جو یہ کہے کہ میں عالم قرآن ہوں. دیکھیے، حافظ بن جانا آسان ہے، عالم قرآن بن جانا مشکل ہے. آپ کی میموری اسٹرانگ اگر ہے تو آپ حافظ قرآن بن سکتے ہیں، لیکن عالم قرآن نہیں بن سکتے. کتنے لوگ جو نابینا تھے، نگاہیں یعنی اندھے ہو چکے تھے، وہ بھی حافظ گزر چکے ہیں. لیکن اگر کسی آیت کی ترکیب کی جائے، یہاں پر زیر کیوں ہے، یہاں پر زبر کیوں ہے، تو کوئی حافظ بتا نہیں سکتا ہے. اگرچہ سارا قرآن اس کو یاد ہے تو معلوم ہوا کہ قرآن کو یاد کرنا اور ہے، قرآن کا علم رکھنا اور ہے. تو قرآن کا علم ہر کس و ناقص کے پاس نہیں، اہل بیت کے پاس علم ہے، محمد و آل محمد کے پاس علم ہے. اب لفظ کو بدل کے عرض کروں، اسی کے پاس علم ہے کہ جو زندگی بھر کبھی قرآن سے جدا نہیں ہوا اور اس سے قرآن جدا نہیں ہوا. یہ صرف جذبات میں یہ بات میں نہیں کہہ جا رہا ہوں، میں دلیل اپنے پاس رکھتا ہوں. میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کا ذہن میرے لفظوں کا ساتھ دے تو پھر میں آپ کے ذہن تک بات پہنچا دوں. وہ یہ ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایک مشہور کنیز تھی جن کا نام تھا فضہ. فضہ کے لیے روایت ہے، تاریخوں نے لکھا، یہ ایسی مومنہ اور عالمہ تھی کہ 20 سال تک مسلسل اپنی نجی زندگی ہو کہ کوئی اور جب بھی گفتگو کیا تو قرآن کی آیت پڑھ، کسی چیز کی بھی ضرورت ہوتی تو آیت اس سے متعلق پڑھ دیتی. لوگ سوال کرتے تو جواب متعلقہ آیت سے دے دیتی. چنانچہ راوی ہیں ابو القاسم، انہوں نے نقل کیا ہے، میں حج کے لیے جا رہا تھا تو کیا دیکھا کہ لقدق صحرا میں ایک بوڑھی عورت ہے جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، وہ آہستہ آہستہ چلی جا رہی ہے. میں نے اونٹ کو روک کر پوچھا
کہ آپ کہاں جا رہی ہیں اور کس کے ساتھ تھی؟ تو جواب میں انہوں نے کہا قولوا سلاما، پہلے سلام کر لو۔ تو کہتے ہیں میں اپنی غلطی کو متوجہ ہوا، سلام کیا۔ سلام کے بعد میں نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تو آیت انہوں نے تلاوت کی للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ تو میں سمجھ گیا کہ حج کے لیے جا رہی ہیں۔ کتنے دن ہوئے قافلے سے چھوٹ کے؟ تو آیت پڑھی لقد خلقنا السماوات فی ستۃ ایام۔ تو معلوم ہوا کہ 6 دن ہوئے ہیں اپنے قافلے سے چھوٹ کر۔ اس طرح گفتگو بڑھتی کہ آخر میں کہا کہ اچھا آپ آئیے میرے اونٹ پر بیٹھ جائیے، میں آپ کو لے جا کر آپ کو قافلے تک پہنچا دوں۔ تو جواب عجیب دیا، آئیے میرے اونٹ پر بیٹھ جائیے، میں لے جا کر آپ کے قافلے تک پہنچا دوں۔ تو جواب دیا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ایک عالم میں 2 خدا ہوتے تو عالم فاسد ہو جاتا۔ مطلب یہ کہ تو نامحرم ہے، اس کے ساتھ تنہا میں کیسے بیٹھا جاؤں؟ یہ کون تھی؟ فاطمہ زہرا کی کنیز جو 80 برس کے قریب ہو چکی تھی۔ ان کے علم کا یہ عالم تھا کہ جس سوال کا بھی جواب ہو وہ قرآن کی آیت میں دیتے تھے۔ اس کنیز کا مقابلہ دنیا کی کسی بلند مرتبہ سوکال جو کہتے ہیں اس سے مقابلہ کر کے دیکھیے، کبھی کسی مطلب میں قرآن کی آیت کی تلاوت کی؟ روایتیں تو بہت سے ہیں کہ فلاں 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 بہت سی روایتیں نقل کی، مگر قرآن کی آیت کہیں اپنے مطلب کے ظاہر اظہار کے موقع پر بھی نہیں کیا ہے۔ تو اس طرح سے جب شہزادی فاطمہ کی کنیز سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے تو خود فاطمہ زہرا سے کیا مقابلہ کیا جا سکتا؟ اور ہمیشہ انسان کمال کا دشمن ہے۔ یہ کمال اہل بیت تھا کہ دشمنی پلتی رہی، قدم قدم پر اہل بیت سے دشمنی کی گئی۔ عزیزان ایمان، یہ جو میں نے جملہ ادا کیا کہ کمال کا دشمن ہے انسان، کسی کے پاس کوئی فضیلت ہے اور دوسرے کے پاس نہیں ہے تو حسد کی آگ ہوتی ہے اور دشمنی بڑھتی ہے۔ یہ کیوں بڑی؟ اس لیے کہ اس کے پاس وہ چیز ہے میرے پاس نہیں ہے، یہیں سے حسد پلتا ہے۔ دنیا کا پہلا حسد جو کیا گیا حضرت آدم کی ولادت کے بعد حابیل و قابیل نے، دونوں بھائی حقیقی بھائی حابیل و قابیل، دونوں نے بارگاہ اہدیت میں نظر کرنے کے بعد اپنی جانب سے نذرانہ پیش کیا۔ ایک کا نذرانہ قبول ہوا، ایک کا نذرانہ رد کر دیا گیا۔ حسد کی آگ یہیں سے بڑھتی۔ حابیل کا نذرانہ قبول کر لیا گیا، قابیل کا نذرانہ رد کر دیا گیا۔ فوراً ہی دل میں آگ لگی، وہیں پر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ دونوں حقیقی بھائی تھے، یعنی زمین پر فساد کے ذریعے پہلا بے خطا خون انسان کا بہایا گیا۔ کبھی نام لینے میں غلطی ہو جاتی ہے، حابیل کو قابیل، قابیل کو حابیل کہہ دیتے ہیں۔ اور سمجھنے کے لیے ایک ترکیب بتا دوں، کبھی آپ غلطی نہ کریں۔ قتل کرنے والے کو کہتے قاتل، قاتل قاتل شروع ہوتا ہے قاف سے، قابیل شروع ہوتا ہے قاف سے۔ تو لہذا جب کبھی ذہن فوراً متاثر ہوا تو دیکھ لیجیے قاتل قابیل، ہاں قابیل قاتل تھا۔ تو اس طرح کبھی آپ حابیل کو قاتل نہیں کہہ سکیں۔ تو حضور حابیل کو قتل کیا کس لیے؟ کہ حابیل کا نذرانہ خدا نے قبول کر لیا اور قابیل کا قبول نہیں کیا، یہیں سے حسد چلا۔ دیکھیے آدم کی خلقت کے پہلے کا حسد شیطان کا ہے،
آدم کی خلقت کے بعد زمین پہ آنے پر پہلا حسد آدم کی اولاد میں قابیل کا ہے، اور اس نے حسد کیا۔ کس لیے کیا میں بار بار ادا کر رہا ہوں تاکہ ذہن میں بیٹھے جو اور اس کے بعد میرے آنے والے جملے آسانی سے سمجھ میں آئیں۔ کس لیے کیا؟ اس لیے کہ جو کمال حابیل کو حاصل ہوا تھا وہ قابیل کو حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اب یہ بات تھی، وہ اگر کوشش کرتا کہ یہ بھی کمال میں حاصل کروں تو ممکن تھا حاصل ہو جاتا، فوراً ہی اس نے کہا اس کے پاس یہ کمال ہے میرے پاس نہیں، فوراً ہی کہا صاحب کمال کو قتل کر دو۔ صاحب کمال کو اگرچہ بھائی تھا قتل کر دیا۔ بس یہی سلسلہ انسانیت میں چلا اور آج تک چلا آ رہا ہے۔ میں اس مختصر وقفے میں اسلام کی ساری تاریخ کو سمیٹ کر عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات ذہن میں رہے اور پھر بات مکمل بھی ہو جائے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا، جہاں جہاں کمال رہا وہاں وہ حسد کرتا رہا جس کے پاس کمال نہیں تھا۔ یاد رکھیے کہ کبھی بھی حضرت آدم نے شیطان سے حسد نہیں کیا، اس لیے کہ شیطان مسجود نہیں بنا تھا، آدم مسجود بنے تھے۔ حضرت نوح نے نافرمان بیٹے سے حسد نہیں کیا، اس لیے کہ نافرمانی تو وہ کر رہا تھا، یہ تو خدا سے ربط لگائے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم نے نمرود سے حسد نہیں کیا، اس لیے کہ نمرود آگ کی گود میں بیٹھ کر آگ کی حقیقت کو بدلنے پر قادر نہیں تھا۔ وہ شعلوں کو بلند کر سکتا تھا مگر شعلوں کو پھولوں میں بدل نہیں سکتا تھا۔ حضرت موسیٰ نے فرعون سے حسد نہیں کیا، اس لیے کہ حضرت موسیٰ کو عصا بھی ملی تھی، معجزہ بھی ملا تھا، ید بیضا بھی تھا۔ تخت تاج رکھنے کے بعد ان ساری چیزوں سے فرعون محروم تھا۔ نبوت ان کے پاس تھی، اس کے پاس تو کچھ نہیں تھا، تو حسد کس بات کا کرتے؟ وہ فرعون کہ جس نے ایک چھوٹے سے بچے کے خوف میں 70,000 بچوں کے گلے کاٹ دیے، اتنا بودا تھا، اتنا بے ہمت تھا، اتنا بزدل تھا کہ بچہ اور میری سلطنت کو تباہ کرے گا۔ سوچئے کہ اپنی خدائی کو کیا سمجھ رہا تھا جو ایک چھوٹے بچے سے متزلزل ہو رہی تھی۔ تو اب بتائیے ایسے بزدل سے کیا حسد کریں گے جناب موسیٰ؟ جناب موسیٰ بڑے بہادر تھے، تو بہادر کبھی بزدل سے حسد نہیں کرتا بلکہ بزدل بہادر سے حسد کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ وہ جلالتیں رکھتے تھے، مردے کو بھی زندہ کرتے تھے، بیمار کو بھی اچھا کرتے تھے، مریض کو صحت دیا کرتے تھے، خدا کی کتاب بھی رکھتے تھے، اب کس سے حسد کرے گی؟ اب لہذا آدم کے مقابل میں شیطان آیا تو شیطان نے حسد کیا، نافرمان نے نوح سے حسد کیا، نمرود نے ابراہیم سے حسد کیا، فرعون نے موسیٰ سے حسد کیا، بنی اسرائیل نے جناب عیسیٰ سے حسد کیا۔ ان لوگوں نے حسد نہیں کیا یہ لوگ۔ اب اس کے بعد توجہ چاہتا ہوں، آدم اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کے وارث بن کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو جب یہ سب کے وارث بن کے آئے تو محمد سے حسد کرنے والا بھی وہ تھا کہ جو ابلیس کا وارث تھا، نافرمان کا وارث تھا، نمرود کا وارث تھا، فرعون کا وارث تھا، اور بنی اسرائیل جیسے ظالم کا وارث تھا۔ اور جب محمد کے مقابل میں آیا تو کبھی ابو لہب کی صورت میں آیا، کبھی ابو جہل کی صورت میں آیا۔ ابو جہل کو اور ابو لہب کو تنہا ایک انسان نہ سمجھیے، بلکہ ابو لہب کبھی فرعون کی صورت میں ہے تو ابو جہل نمرود کی صورت میں ہے۔ یہ اس طرح سے یہ دونوں مل کر محمد سے حسد کر رہے تھے، اس لیے حسد کر رہے تھے کہ یہ ہمارے بنی آمام سے ہے، لیکن درجہ اس کو مل گیا، عظمت اس کو مل گئی، ہم بوڑھے ہو گئے، یہ بچہ ہے، بچہ ہو کر اتنا بلند ہوگا کہ لوگ اس کی تعظیم کر رہے ہیں۔ یعنی حضرت محمد عربی کے سن کی ظاہری سن کی طرف دیکھ رہا تھا، ان کی حقیقت کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، بلکہ لفظوں کو بدل کے عرض کروں، محمد کے جسم کو دیکھ رہا تھا، محمد کی حقیقت کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ بس یہی سے بات چلی ہے کہ آج بھی جو صرف محمد کے جسم کو دیکھیں وہ ابو لہب کی سیرت پہ چلتے ہیں،
ابو جہل کی سیرت پہ چلتے ہیں اور جو محمد کی حقیقت پہ جاتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ کی سیرت پہ چلتے ہیں. حضور اس موقع پہ تو اس سے بلند صلوات ہونی چاہیے. اگر فرض کیے کوئی سخت میں مسائل پڑھتا ہوتا تو اس وقت ایسی صلوات ہونی چاہیے. ابھی تو میں سخت اور آسان کوئی مسائل کو چھیڑا ہی نہیں ہے. اس موقع پر غور کیجیے میں کیا عرض کر رہا ہوں. سرکار دو عالم کے مقابل میں جو بھی حسد کر رہا تھا اپنے دور کا، کوئی فرعون تھا، کوئی نمرود تھا، کوئی شداد تھا. کس لیے حسد کر رہے تھے؟ اس لیے کہ ان کے پاس عظمت ہے. لیکن یہ اور بات ہے، کوشش کے باوجود چراغ محمدی کو بجھایا نہ جا سکا. کوشش کی لیکن چراغ محمدی کو بجھا نہ سکے. سب نے مل کر اجتماع کیا تھا شب ہجرت کہ آج تو بستر پر سلا دیں گے. آج بستر پر سونے کے بعد پھر ہم محمد کی شمع حیات کو گل کر دیں گے. لیکن جب اندھیرا ختم ہوا اور صبح نمودار ہوئی، سب خنجر بکف محمد کے بستر کے پاس پہنچے. اب چاہا کہ خنجر کو چلا دیں. ایک مرتبہ سونے والے نے چادر کو ہٹا کے چہرے کو بتایا، ہر ایک چوک کے پیچھے ہٹا. ارے یہ تو ابو طالب کا بیٹا ہے، یہ ابو طالب کا بیٹا ہے. تو کیا چاہتے ہو؟ اس تنطرات سے ادا کیا علی نے. سب نے کہا ہمیں آپ سے کام نہیں ہے، یہ بتائیے کہ محمد کہاں گئے، بس ہم کو چاہیے کہ محمد تک پہنچائیں. تو جواب دیا، تم نے محمد کو میرے حوالے کیا تھا جو مجھ سے پوچھ رہے ہو. جہاں بھی گئے اپنے اللہ کی امان میں گئے. ہمت نہیں ہوئی کہ خنجر چلا دیں، ہمت نہیں ہوئی کہ علی کا گلا کاٹ دیں. یہ ابو طالب کا بیٹا اسد ذوالجلال تھا، جس کے چہرے کو دیکھ کر سارے مکے کے کفار کانپ رہے تھے. نہ مطلب ایک طرف انفرادیت تھی، ایک طرف اجتماعیت تھی. ادھر امامت تھی، ادھر رسالت تھی. ادھر غالب کل غالب تھا اور ادھر ہمیشہ بھاگنے والے تھے. تو کس طرح یہ لوگ مقابلہ کر سکتے تھے؟ تاکہ نہیں، چلو یہاں سے چلو، محمد بچ گئے. عزیزان محترم، اب آپ دیکھیں، یہ کوشش کر رہے تھے کہ محمد کے چراغ کو گل کر دیں، اسلام آگے بڑھنے نہ پائے، کوئی مسلمان ہونے نہ پائے، ہمارے 360 بت بچ جائیں. یہ مسلسل کوشش کرتے رہے. اور پھر یہ عالم آیا کہ جب بھی یہ کوشش کرتے رہے، کوشش میں ناکامی ضرور ہوئی. اس ناکامی میں وجہ بن رہا تھا، وسیلہ بن رہا تھا، واسطہ بن رہا تھا ابو طالب کا بیٹا. جتنی مرتبہ کوشش کی، ہر مرتبہ یہ کفار جب بھی کامیاب ہوئے صرف ابو طالب کے بیٹے کی وجہ سے ناکام ہوئے ہیں. صرف ابو طالب کے بیٹے کی وجہ سے کفار ناکام ہوئے ہیں، کوئی اور نہیں تھا. تو اب آپ ہی سوچئے، دلوں میں محبت پلے گی کہ دشمنی پلے گی؟ ایک طرف تو کمال ہے، دوسری طرف ساری عرب قوم مل کر ایک شخصیت کے حیات کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں. اور ان سارے عربوں کے مقابل میں ایک نوجوان ہے. یہ میں نے پھر جملہ غلط کہا، ایک بچہ. آغاز تو جب علی بچے تھے وہاں سے ہوا. ایک بچہ ہے جو سب بڑے بڑوں کو پانی پلا رہا تھا. سب نے دیکھا کہ اس طرح سے محمد کے چراغ کو گل نہیں کر سکتے. بڑوں کی بات آ جائے گی. اور ابو طالب سے گھبرا رہے تھے کہ بڑی پالیسی سے کام لیا. سارے عربوں نے، بڑے بڑے بوڑھوں نے بیٹھ کر، یہ بوڑھے بہت کھاری چیز ہوتے ہیں، بہت بوڑھے بیٹھ کر ایک پلان کی کہ کیا کریں کہ بچوں کو چھوڑ دیا جائے. تو کیا کریں بچے کہ جب محمد جانے لگے پتھر لے کر مارتے چلے جائیں.
اگر کوئی بڑا آ جائے گا تو کہیں گے بچوں کی بات ہے، بڑے کیوں آئے؟ تو بڑے تو آ نہیں سکتے۔ اب بچے بچے لڑیں، سب بچے ایک طرف ہو جائیں گے تو پھر نتیجتاً شکست محمد کو ہونے والی ہے۔ یہ بہت گہری پلان کی گئی۔ ایک مرتبہ رسول اپنے در دولت کے داخل ہوئے، گھر میں تشریف لائے تو سارے جسم سے خون بہ رہا تھا۔ ابو طالب کا بیٹا علی، کم سن بچہ، وہ بیٹھا ہوا تھا، کہا اے ابن ہم، کیا بات ہوئی؟ آپ کا سارا جسم خون میں تر ہے۔ تو کیا بتاؤں یا علی، میں جدھر سے جا رہا ہوں ان عربوں نے اپنے بچوں کو سکھا دیا بچے پتھر مار رہے ہیں۔ آج بچوں نے اتنے پتھر مارے کہ میرا سارا جسم خون میں تر ہو گیا۔ تو بچے نے کہا یا اے ابن ہم، اے میرے بھائی، اب کہ آپ باہر جائیں تو مجھے ساتھ لے کر چلیں، میں ان کو بتاؤں گا کہ پتھر مارنے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ یہ چھوٹا بچپنا تھا علی کا، ابھی علی کچھ بلند نہیں ہوئے ہیں، قد بھی چھوٹا تھا، ظاہراً کمزور نظر آتے تھے، سن بہت کم تھا۔ اب دنیا کہتی ہے کہ بچوں کی بات کی اہمیت نہیں۔ یہاں دیکھیے رسول اعظم نکلنے لگے باہر تو رک کے پوچھا یا علی کیا ساتھ نہیں چلو گے میرے؟ کہا میں حاضر ہوں۔ اب کس سے مدد لی رسول نے؟ ابھی اعلان نہیں ہوا ہے، نبوت پھیلی نہیں ہے، مگر نبوت مدد لے رہی ہے، نصرت مانگ رہی ہے اس علی سے کہ جو ابھی بچے ہیں۔ جب علی کے بچپنے میں مدد مانگنا جائز ہے تو علی کے جوانی میں مدد مانگنا کیسے جائز نہیں ہو سکتا؟ ہماری نگاہ میں بس یہی فعل ہے، اس لیے ہم مصیبت میں جب بھی آتے ہیں یہ علی کہتے ہیں۔ چلیے یا رسول اللہ کہا، علی آگے آگے، رسول پیچھے پیچھے۔ جیسے ہی رسول در دولت کے باہر نکلے، کسی بچے نے پتھر اٹھایا، کسی نے خاک اٹھائی، کسی نے آستین کو چڑھایا، کسی نے پکار کے کہا پتھر کا ڈھیر لاؤ، دیکھو عبداللہ کے بیٹے محمد آ رہے ہیں۔ سارے بچے، 100 سے زیادہ بچے، اور سارے بچے ہاتھوں میں پتھر لیے ہوئے تیار۔ جیسے ہی ہاتھ اٹھا ایک پتھر چلا، ابو طالب کے بیٹے نے نبی کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا، پتھر کو اپنے جسم پر لیا، نبی اعظم کے جسم تک پہنچنے نہیں دیا، بچا لیا۔ اب اس کے بعد یہ ابو طالب کے بیٹے کی تیزی کا یہ عالم تھا کہ جو ہاتھ اٹھتا اس کے قریب پہنچ جاتے، جو ہاتھ چلتا تھا اس کو یہ علی ابو طالب کا بیٹا توڑ دیتا تھا۔ کسی کو زمین کو پٹک دیا، کسی کو ہوا میں اچھال دیا، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی لڑکے کو لڑکے سے ٹکرا دیا، کسی کو آسمان پر اچھال کر دوسرے کو اسی سے ٹکرا رہے تھے، یہاں تک کہ سارے بچے بھاگے اور علی مسکرا کے کہنے لگے بچپن میں بھی میں غالب کل غالب ہوں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سارے بچے بھاگے، اور روایت تاریخ کہتی ہے کہ بچے بھاگے تو میدان میں ادھر ادھر نہیں بھاگے، سارے بچے گھروں میں بھاگے۔ اور تاریخ نے کہا کہ یہ بچے اپنے گھروں میں جا کر اپنی ماؤں سے کہنے لگے قسمنا علی، کیا ہے کیوں روتی آئے؟ ایک ماں نے دیکھا کہ بچہ رو رہا ہے، کہا بیٹا کیوں روتے ہو؟ قسمنا علی، ایک بچہ ہاتھ ٹوٹا ہوا چلا آیا۔ کہا کیا بات ہے، ہاتھ کیسے ٹوٹا؟ کہا قسمنا علی، علی نے ہاتھ توڑ دیا۔ کسی نے دیکھا کہ چہرہ خون میں تر ہے، بیٹا کیا ہوا؟ کہا قسمنا علی، علی نے ہاتھ توڑ دیا۔ کسی کا پیر ٹوٹا ہے، کیا ہوا؟ علی نے پیر توڑ دیا۔ بس یہی مسلسل یہی عالم تھا۔ علی ابو طالب کا بیٹا، اس نے ہاتھ توڑ دیا، اس نے پیر توڑ دیا، سب پریشان۔ آخر ایک بچہ اور سارے بچوں کے پیر بھی توڑ دیے، ہاتھ بھی توڑ دیے، یہ کیا غضب ہے، یہ عجیب بات ہے۔ اب آپ ہی بتائیے، میں انصاف کی بات کہ دنیا میں دیکھا گیا ہے، تجربہ ہے، ایکسپیرئنس ہے
کہ اگر کسی، یہ عورتوں میں باتیں میں معذرت چاہتے ہوئے عورتوں سے کہہ رہا ہوں، عورتوں میں ایک نیچر ہے، اگر یہ بچے مائیں دیکھتی ہیں کہ ان کا بچہ قصور بھی کرتا ہے تو اپنے بچے کے قصور کو مانتی نہیں ہے. یہ کہیں گے نہیں میرا بچہ بے قصور ہوتا ہے، وہ دوسرے کا بچہ ہے، میرا بچہ قصور نہیں کرتا، خطا نہیں کرتا ہے. یہ عموماً عورتوں میں ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہاں کے بھی عورتوں میں ہوتا ہے، وہ وہاں کی عورتوں میں تو ہوتا ہے. اس طرح تو میں بچ جاؤں گا نا. تو جناب ہمارے بچوں کا قصور نہیں ہے بھیا، تمہارے بچوں کا قصور ہوتا ہے. اب سوچئے، یقیناً انہوں نے پتھر مارے لیکن کسی کے ہاتھ ٹوٹا، کسی کا پیر ٹوٹا، کسی کے چہرہ سے خون بہ رہا ہے، سارا بدن خون میں ترے، سب کے سب یہ بچے اپنی ماؤں کی گودوں میں جا کر بیٹھ کر بڑے بلبلا کے کہنے لگے اے اماں، ابو طالب کے بیٹے نے ہماری ٹانگ توڑ دی، ہاتھ توڑ دیا، سر توڑ دیا. تو اب بتائیے ان ماؤں کے دلوں میں علی کی محبت پلے گی کہ نفرت پلے گی؟ ہر جس بچے کی ٹانگ ٹوٹی، ہاتھ ٹوٹا یا پتھر مارنے والا تھا، اس کی ماں کے دل میں علی سے نفرت تھی. اس نے میرے بچے کا ہاتھ توڑ دیا، میرے بچے کو ستایا. یہ عورتوں کے دل میں علی سے نفرت پھلتی رہی. یہ علی سے پٹنے کے بعد جوان ہونے والے کے دل میں محبت آئے گی کہ نفرت آئے گی؟ اس طرح کی نفرت پھلتی رہی. اب خیر، یہ عالم، یہ چیپٹر کو ادھر رکھیے. سارے عربوں نے کہا کہ محمد کو بھوکا مار دیں گے. شیخ ابی طالب نے قید کر دیا. 3 سال تک نبی تھے. ایسا پہرا بٹھا دیا کہ نہ غذا پہنچ سکے نہ پانی پہنچ سکے. دن بھر کڑکتی دھوپ میں، سعودی عرب کی حجاز کی دھوپ، اس زمانے میں سعودی نہیں تھا، یہودی تھا، ان کی دھوپ، وہ سختی، سب کچھ، اور اس میں دن بھر پہرا دے رہے. ایک مرتبہ آدھی رات کو پتا چلا کہ اتنے مشک پانی گئے. اور کون لے گیا؟ ابو طالب کا بیٹا علی. دوسرے روز پتا چلا اتنے بوڑے روٹیاں گئی. تو کون لے گیا؟ ابو طالب کا بیٹا علی. اتنا نمک گیا تو کیسا گیا؟ ابو طالب کا بیٹا علی لے گیا. اتنا چاول لے گیا تو کون لے گیا؟ ابو طالب کا بیٹا علی لے گیا. یعنی ساری محنت خاک میں جا رہی تھی پورے عربوں کی، تمام عربوں کی. ایک ابو طالب کا بیٹا تھا جو مسلسل ہر ایک کو شکست دے رہا تھا. تو آپ بتائیے، یہ چاہ رہے تھے محمد کو بھوکا مارنا، لیکن ہوتا یہ ہے جب بات آتی ہے یہ ابو طالب کا بیٹا آ کر بچا لیتا ہے. اب بتائیے ان کے دلوں میں نفرت محمد سے ہٹ کر علی کی پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کہ پہلے اس کو ختم کریں بعد وہاں تک جائیں گے. اس طرح نفرت پلتی رہی کہ کسی طرح اس کو ختم کر دیا جائے. یہاں تک کہ کہا کہ نہیں، کوئی ایسا وقت ڈھونڈو کہ یہ بچہ نہ رہے گا، یہ جوان ہو رہا ہے بچہ، یہ نہ رہے، نہ رہے محمد. اور ایسے موقع پر ہم محمد کا کام تمام کرنے کا وہ موقع ہے، رات کے وقت بیوی کے گھر میں رہتے ہیں، وہیں پر کام تمام کرتے ہیں. اس وقت تو علی ساتھ نہیں رہتے ہیں. شب ہجرت کا واقعہ آیا، اس وقت خدا نے حکم دیا، بستر پر علی سو رہے تھے، نبی اعظم ہجرت کر کے چلے گئے غار میں. اس رات کو بچ گئے، مگر بچے کیسے؟ کس نے بچایا؟ کس نے چادر اوڑھی؟ سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہی ابو طالب کا بیٹا علی. پھر یہ آ گیا. اب اس کو ختم کرنا چاہیے. اب ساری دشمنی، یوں اب دشمنی ایک تھی تو 2 ہو گئی. ایک محمد سے دشمنی، ایک علی سے دشمنی، یہ چل رہی ہے. نبی سے دشمنی، علی سے دشمنی. لیکن نبی کو مارنا ہے تو پہلے علی کو مارو. یہاں تک کہ ہجرت کے بعد بدر کی جنگ آئی، احد کی جنگ آئی. یہ دونوں جگہوں میں آپ دیکھیں کس نے کس کے قتل کیا اور کیا کیا؟ ابو طالب کا بیٹا. ابو طالب کے بیٹے نے کیا کیا؟ میرے بابا کو قتل کیا. کسی نے کہا میرے بیٹے کو قتل کیا، کسی نے کہا میرے چچا کو قتل کیا، کسی نے کہا میرے ماموں کو قتل کیا، میرے دادا کو قتل کیا، میرے نانا کو قتل کیا. ہر ایک کو قتل کرنے والا کون؟ ہر ایک کی زبان پر ہے، قاتل کون ہے؟ علی 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 علی. اب آپ بتائیے محبت پلے گی کہ نفرت پلے گی؟ خندق سب کا نمائندہ بن کر عمر ابن عبد آیا، تاکہ یہ تو کل کفر ہے. اب تو ابو طالب کے بیٹے کا خاتمہ ہو جائے گا، اب تو بات درست ہو جائے گی. لیکن کل کفر کا خاتمہ ہو گیا اور کل ایمان علی بن گئی. اور کون بن گیا کل ایمان؟ علی. کس نے کل کفر کا خاتمہ کیا؟ ابو طالب کے بیٹے علی نے.
تو اب ہم سے نہیں ہو سکتا ہے، اب دوسروں کی مدد لو. تو ساری پلاننگ کے بعد ہم 7 یہودی کو ساتھ لے کر آئے، یہودیوں کے ساتھ یہ جنگ ہوئی. یہ پرانی سیرت ہے، یہودیوں سے مدد مانگی جائے. آپ غور کریں، تاریخ میں دیکھیں، یہ لے کر آئے. 39 دن تک کوشش ہوتی رہی، اسلام کے پرچم پر فرار کا دھبا پڑتا چلا گیا. تو اب آخر میں اس پرچم کے بدنما داغ کو دھونے والا کون؟ ابو طالب کا بیٹا علی. خیبر کا در اکھیڑنے والا کون؟ ابو طالب کا بیٹا علی. جنگ کو فتح کرنے والا کون؟ ابو طالب کا بیٹا علی. ہمارے سارے رشتہ داروں کو، مرحب کو، انتر کو قتل کرنے والا کون؟ ابو طالب کا بیٹا علی. پھر یہاں تک کہ پھر قوم حوازن سے مقابلہ ہوا. قوم حوازن کو تنہا شکست دینے والا کون؟ ابو طالب کا بیٹا علی. کارے سب کو قتل کرتا رہا. ایک مرتبہ بجلی گری کہ یہی ابو طالب کا بیٹا اور محمد کے دوست پر قدم رکھ کے خداؤں کو گرا رہا تھا. کہا کہ یہ اب تک تو ہمارے رشتے داروں کو، بزرگوں کو قتل کر رہا تھا، اور یہی محمد کے دوست پر قدم رکھ کے ہمارے خداؤں کو گرا رہا ہے. اب آپ بتائیے کیا عالم ہو گیا. اور یہ فتح مکہ کی منزل. کہا کہ کچھ ہو جائے، محمد تو بعد میں دیکھ لیں گے، بوڑھے بھی ہو گئے، پہلے علی کا خاتمہ کریں. علی کا خاتمہ کرنے کی کوشش میں تھے کہ غدیر کی منزل آئی. سب نے دیکھا کہ ممبر پر رسول کے ہاتھوں پر اسی علی کو رسول نے بلند کر کے کہا، من کنت مولا فہذا علی المولا. اب آپ بتائیں کہ کیسے دشمنی پلتی رہی، بڑھتی رہی، اور یہ دشمنان نبی و علی کے دل میں بیٹھی رہی. اب آپ غور کریں، اب یہاں سے دشمنی بڑھے گی، نبی کی آنکھیں بند ہو جائیں تو وہ جو نبی کے دشمن تھے ان کے دلوں میں بھی دشمنی بیٹھی ہوئی ہے. اب دشمنی چلے گی تو ان کے وارثوں میں چلے گی. کس کے وارثوں میں؟ جن کے بزرگوں کو ابو طالب کے بیٹے نے قتل کیا، جن کے چچا کو، جن کے باپ کو، جن کے دادا کو، جن کے نانا کو، سب کو ابو طالب کے بیٹے نے جس جس کو قتل کیا وہی ان کے دشمن ہوتے چلے گئے. تو آپ دیکھیں 11 ہجری آئی، یثرب کی زمین پر محمد محو خواب ہو گئے. ایک دشمن تو دنیا سے چلا گیا، ان کو فاڑ تھا. اب باقی کون رہ گئے؟ علی. تو دشمنی باقی رہی، علی باقی، دشمنی باقی. تو سارے سرکش اربوں دشمنی علی کے ساتھ. مگر اس کے ساتھ اب دوہری بات آ گئی فتح مکہ کے بعد ہوئی. اب تک کافر مشرک بن کے دشمنی کرتے تھے، کچھ پالیسی کو چینج کیا کہ نہیں، یہ ہمیشہ ایکسٹرنل معاملہ نہیں، اب کچھ انٹرنل بھی ہونا چاہیے. تو نتیجہ کچھ اسلام کو قبول کیا، مسلمان بن گئے. تھے تو دشمن ہی. تو اب دوہرا مقابلہ ہوا. اندرونی مقابلہ بھی ہے، بیرونی مقابلہ بھی ہے. اب یہ دونوں مقابلہ کرنے آئے. اب کس سے مقابلہ کر رہے ہیں؟ علی سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. عزیزان ایمان، جو ظاہری، جو باہر کے جو دشمن تھے ان کا بھی مقابل آیا میدان میں، اور اندرونی جو دشمن تھے ان کی طرف سے بھی وارث بن کے کوئی میدان میں آئے. پھر جنگ جمل بھی ہے، جنگ صفین بھی ہے. ایک صلوات پڑھیں. اب اس کے بعد آپ تاریخ پڑھیں، جنگ جمل و جنگ صفین تک کہاں سے سلسلہ چلا اور کہاں آ کر ٹوٹا ہے. آپ دیکھیں یہ کہاں سے ربط تھا اس کا. بہرحال عزیزان محترم، وہ سلسلہ وہاں ختم نہیں ہو گیا، اس لیے کہ علی لاوارث نہ رہے. علی وارث تھے، علی کا آج وارث موجود ہے. وہی سلسلہ آج بھی ہے. مثلاً عراق میں اگر کوئی شیطان گڑبڑ کر رہا ہے، مومنین کو مار رہا ہے، آپ ذرا سوچیے، جنوبی عراق کے شیعوں کو بار بار کاٹا جا رہا ہے. یہ کیوں؟ کیوں؟ میں ایک ایک سوال کرتا ہوں، جواب دے دو زبان. آخر ان شیعوں کا قصور، خطا کیا ہے؟ کیا بے نمازی یا نماز نہیں پڑھتے اس لیے مار رہے ہو؟ کہ نہیں.
کچھ داڑھی کا معاملہ ہے کہ نہیں، کہ روزے کا معاملہ ہے کہ نہیں، قرآن کا معاملہ ہے کہ نہیں، کہ محمد کو نہیں مانتے کہ نہیں، اللہ کو نہیں مانتے کہ مانتے ہیں، یعنی سب چیز ہے ان کے پاس. لا الہ الا اللہ بھی کہنے والے ہیں، محمد رسول اللہ بھی کہنے والے ہیں، نماز بھی پڑھنے والے ہیں، اور عورتیں پردہ بھی کرنے والی ہیں، ساری اسلامی چیزیں موجود ہیں. اس کے بعد بھی زمانہ کہتا ہے کہ یہ کافر ہے، ان کو قتل کرو. تو کیا چیز ہے جس کی بنا پر مارا جا رہا ہے، اور دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ اور صرف محبت علی ہے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ ورنہ جو مارنے والے ہیں ان میں ساری چیزیں ہیں، محبت نہیں ہے. اور یہاں پر مرنے والوں میں ساری چیزوں کے ساتھ محبت اہل بیت کی ہے. تو معلوم ہوا کہ زمانہ حقیقت میں محبت اہل بیت کا دشمن ہے، علی کا اور اولاد علی کا دشمن ہے. ان کی محبت کی وجہ سے یہ پٹ رہے ہیں. اب آپ سوچئے، اگر یہ مارے جانے والے آج اعلان کر دیں کہ نعوذ باللہ ہم نے علی کو چھوڑ دیا، ہم نے حسین کو چھوڑ دیا، ہم نے آل محمد کو چھوڑ دیا، تو کوئی ہے ان کو مارنے والا؟ سب کہیں گے آج بھی ویلکم کرتے ہیں، آپ نے علی کو چھوڑ دیا. لیکن کیا کہنے بہادروں، تم پر ہمارے ہزاروں سلام، کہ جان دینا پسند کیا، آبرو دینا پسند کیا، بچے قتل ہوتے ہو جائے، لیکن ہم علی کی محبت کو چھوڑ نہیں سکتے. یہ تاریخ میں بات تھی، اب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. جیسے آج ہی مجھے معلوم ہوا، حضرت اسلام آغا ذکی نے بھی بتایا اور تحریر بات بھی آئی کہ 10 محرم، پہلی محرم سے 10 محرم تک آپ بڑے آزاد تھے. یہاں اطمینان سے حسین کی مجلس کی، لوگ تڑپتے رہے، بل بلاتے رہے. کسی کو نہ حسین کے حرم میں جانے دیا گیا، نہ کسی کے مجلس کرنے دی گئی، نہ ماتم کرنے دیا گیا، حرم بند کر دیا گیا، اطراف پہرے لگا دیے گئے. جو قریب سے بھی گزرتا اس کو پیٹا جاتا، مارا جاتا تھا. ابھی ہوا آپ دیکھیں، ٹھیک ہے زیارت سے روکا، یہ پہلی بات نہیں ہے، پہلی بار نہیں ہے، اس کے پہلے بھی بنی عباس نے ایسا کیا ہے. وہی یہ زیارت سے روک کر صدام اپنے پریزنٹ کو پاسٹ ٹینس سے ملا رہا ہے، اپنی تاریخ کو دوست کر رہا ہے کہ بنی عباس سے اس کا ربط ہے، وہی قوم ہے. ورنہ ایک مظلوم کی قبر اس کو کیا کر رہی ہے؟ مولا کائنات جیسے معصوم کی قبر اس کو کیا کر رہی ہے؟ کیوں قبر کی زیارت سے روک رہا ہے؟ تو یہ بات تو ہوئی نا، اہل بیت دنیا سے چلے جائیں، گلا بھی کٹ جائے، تب بھی یہ اہل بیت کی عظمت سے واقف ہیں، سمجھتے ہیں. یہ قبر میں دفن ہونے کے بعد بھی اتنا ہی اثر رکھتے ہیں جتنا زندگی میں رکھتے ہیں. اسی لیے تو ذرا سا روکا، اور ایسا نہیں ہے تو چھوڑ دے زیارت کو. اور پھر علی کی محبت کی بنا پر ایک دو لاکھوں آدمی کٹ گئے، لاکھوں آدمی کٹ گئے، اور دولت اتنی لوٹی ہے کہ اس کا حساب اب ممکن نہیں رہا. بہرحال اب تک تاریخ میں یہ شہرت تھی کہ حجاج بن یوسف ثقفی سب سے بڑا ظالم ہے، لیکن صدام ملعون نے یہ ثابت کر دیا کہ حجاج بن یوسف ثقفی بڑا نہیں، چھوٹا ظالم تھا. اس کے مظالم اس سے آگے بڑھ گئے. آئندہ زمانے کا ایک ہسٹورین، ایک مورخ اگر انصاف پسند ہے، وہ لکھے گا کہ کتنے لاکھوں کو اس نے قتل کیا، کتنی گودیوں کو اس نے اجاڑا ہے، کتنوں کے سہاگ کو لوٹا ہے. یہ وہی صدام ہے کہ جس نے حلال محمد کو حرام کیا ہے، حرام محمد کو حلال کیا. کتنے اللہ کے گھر، مسجدوں کو منفجر کر دیا، کتب خانوں کو جلا دیا، قبرستانوں کو تباہ کر دیا، قبروں کو تک مٹا دیا. کیوں؟ آ کر وادی السلام کی قبریں یا دوسرے جو علماء کی قبریں ہیں اس کو اس نے بلڈوزر چلا کر زمین دوز کر دیا. کیوں کیا؟ یہ اپنے آبا و اجداد کی قبروں کو کر لے، ان کی قبروں کو تو باقی رکھا، ان کی قبروں کو جو شیعہ ہیں اس طرح برباد کر دیا. تو معلوم ہوا اس کو دشمنی حقیقت میں علی سے دشمنی، علی کے چاہنے والوں سے دشمنی. اور وہ چاہتا یہ ہے کہ کربلا نجف
سامرا کا زمین ایک پکنک اسپاٹ بن جائے، جہاں پر نیٹ کلب بھی ہوں، جہاں پر ہر قسم کی برائی ہو۔ فرض کیجئے کہ اگر قرآن کے اوپر کوئی شخص شراب کا جام رکھے تو کیا قرآن کی عظمت گھٹ جائے گی؟ اپنے ہی مقام پر رہے گی۔ جس نے شراب کا جام قرآن پر رکھا وہ ملعون بن جائے گا، وہ جہنمی بن جائے گا۔ اسی طرح اگر اہل بیت کی قبروں کی اہانت کرنے والے صدام نے قبروں کی اہانت کی تو قبروں والوں کی اہانت ہونے والی نہیں ہے۔ جس نے اہانت کی وہ اپنے لیے لعنت کا طوق اپنے گلے میں پہن لیا۔ عزیزان ایمان، تقریر کو مسائل کی طرف لاتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے قرآن اور نور کو بھیجا، نور والوں کو یہ ظلم ہو رہا ہے۔ قرآن کو بھی یہ چاہتے نہیں ہیں، قرآن کبھی پڑھتا بھی نہیں ہے۔ یہ قاریوں کو اس نے گلے کاٹ دیے، چن چن کے بڑے سے بڑے قاریوں کو اس نے ختم کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ قرآن کا بھی دشمن ہے، نور کا بھی دشمن ہے۔ اب قرآن اور نور کیا ہے، مسائل کی طرف آتے ہوئے عرض کر رہا ہوں۔ قرآن جان کتاب جان عمل، ان کنکلوژن عرض کر رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ قرآن کتاب یعنی عمل، نور یعنی محبت، عمل اور محبت تعبیر ہوگی۔ قرآن یعنی اسلام، نور یعنی ایمان، اور لفظ کو بدلوں، قرآن یعنی کعبہ، نور یعنی نجف، فرق بھی ہے، ربط بھی ہے۔ نہ وہ اس سے جدا ہیں کہ نہ یہ اس سے جدا ہے۔ قرآن یعنی کعبہ اور نور یعنی نجف۔ آؤ کعبے کے پاس بھی آؤ، نجف کے پاس بھی آؤ۔ کعبے کو بھی آنا، نجف کو آنا۔ کعبے کو آؤ گے تو مسلم بنو گے، نجف کو جاؤ گے تو مومن بنو گے۔ منکر کعبہ کافر ہوتا ہے، منکر نجف منافق ہوتا ہے۔ کعبہ بھی سجدوں کا مرکز ہے، نجف بھی سجدوں کا مرکز ہے۔ سجدے سجدوں میں فرق ہے۔ کعبے کے پاس سجدہ کرنا اسلامی سجدہ ہوگا، نجف کے پاس سجدہ کرنا ایمانی سجدہ ہوگا۔ مگر اسلامی اور ایمانی سجدے میں فرق ہے۔ کعبے کو آنا تو سر جھکانا پڑے گا، نجف کو آنا تو دل جھکانا پڑے گا۔ یاد رکھو، جہاں سر جھکتا ہے وہاں ریاکاری ممکن ہے، لیکن جہاں دل جھکتا ہے وہاں ریاکاری ممکن نہیں ہے۔ لہذا ایمان کا جہاں تعلق ہے وہ نفاق نہیں ہوتا۔ آؤ کعبے کے پاس بھی آؤ، نجف کو بھی آؤ۔ کعبے کو آنا تو پاک بن کے آنا، نجف کو آنا تو طاہر بن کے آنا۔ کعبے کو آنا تو ظاہر کو پاک کر کے آنا، نجف کو آنا تو باطن کو پاک کر کے آنا۔ کعبے کو آنا تو لباس کو پاک کر کے آنا، نجف کو آنا تو جسم کو پاک کر کے آنا۔ پھر لفظ کو بدل کے عرض کروں، کعبے کو آنا تو جسم کو پاک کر کے آنا، نجف کو آنا تو روح کو پاک کر کے آنا۔ اب آؤ گے اس طرح پاک ہو کر تو کعبہ پھر پاک کرے گا، نجف پھر پاک کرے گا۔ کعبے کو آؤ گے تو شکل پاک ہوگی، نجف کو آؤ گے تو نسل پاک ہوگی۔ صلوات میں ترقی کرو، کعبے پر رک نہ جاؤ۔ کعبے پر رک جاؤ گے تو صرف مسلم ہوں گے، ترقی کر کے نجف تو جاؤ گے تو مومن بن جاؤ گے۔ مومن بننا ہے تو نجف تک آؤ۔ اسی لیے دشمن بھی سمجھتا ہے سارا ظلم سارے بات وہی کر رہا ہے، تاکہ مسلمانوں کو کہ جو ترقی کرنا چاہتے ہیں، مومن بننا چاہتے ہیں، اس سے روک دیا جائے، محروم کر دیا جائے۔
عزیزان ایمان، وہی بات ہے، سلسلہ کمال کا دشمن ہے انسان۔ اہل بیت کی عظمت، اہل بیت کے جو فضائل ہیں، اس کو زمانہ میں تسلیم کر رہا ہے اور نہ اس کی برابری کر سکتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے۔ اب مسائل کی منزل میں آتے ہوئے عرض کروں کہ یہ بات نہیں ہے، یہ تو اتفاق بھی ہے، قسمت بھی ہے۔ یہ اپنی اپنی قسمت ہے۔ کوئی عالم رہتا ہے تو کوئی جاہل رہتا ہے، کوئی بہادر ہوتا ہے تو کوئی بزدل ہوتا ہے، کسی کو امامت ملتی ہے تو کسی کو امامت نہیں ملتی، کسی کو سورہ ملتا ہے اور کسی سے سورہ واپس لے لیا جاتا ہے۔ یہ اپنی اپنی قسمت ہے۔ کسی کو علم دیا جاتا ہے تو علم پتھر میں گاڑ دیتا ہے، کوئی علم لے کر دوڑ جاتا ہے۔ یہ اپنی اپنی قسمت ہے۔ کوئی غار میں روتا رہتا ہے، کوئی بستر پر سوتا رہتا ہے۔ یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ اس میں کیا ہم کسی کے متعلق کہہ سکتے ہیں؟ اپنی اپنی قسمت ہے۔ نہ سونے والا رونے والا بن سکتا ہے، نہ رونے والا سونے والا بن سکتا ہے۔ ایسے ہی جس کے قدم جمتے ہیں پہاڑ کی چوٹی پر، وہ میدان میں قدم جما نہیں سکتا، اور جو میدان میں قدم جماتا ہے وہ کبھی چوٹی پر نظر نہیں آ سکتا۔ اور جس کو علم ملا ہے وہ یہی کہے گا کہ مجھ سے آ کر علم حاصل کرو، اور جو جاہل ہے سوال کرتے ہی مارنے چلا آتا ہے۔ آپ تاریخ دیکھ جائیے، میرے ایک ایک جملے میں ایک ایک تاریخ ہے کہ کہاں کہاں سوال کرنے والوں کو پیٹا گیا ہے، تازیانہ مارا گیا ہے۔ یہ اپنی اپنی قسمت ہے۔ بہرحال جو فضائل اور رسول اعظم